ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی 2324، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ بڑی سمپل سی حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرا اور بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے، جس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں۔ اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، جو مجھے لوگ واٹس ایپ پر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ای میل پر کرتے ہیں، کچھ لوگ انسٹا پر کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان سوالات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ جو باتیں اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہم تمام کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو دماغ ہے یا جو ہمارا ذہن ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہ بالکل بلند ہونی چاہیے اور بالکل صاف ہونی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر قید خانہ بتا دیا گیا دنیا کو مومن کے لیے، اور جنت بتلا دیا گیا کافر کے لیے، یہ دنیا جنت ہے۔ آپ تمام کو اور ہم تمام کو پتہ ہے کہ جو قید خانہ ہوتا ہے، جو جیل ہوتا ہے، اس کے دو خصوصیت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی تو اس کو نکلنا ہے، اور لاسٹ اس کا وقت یہ ہے کہ آدمی اگر مر جائے گا تب تو جیل سے نکلنا ہی ہے۔ قبر میں جانے کے لیے یا جس ریلیجن کو فالو کرتا ہوگا جلنے کے لیے، لیکن نکلنا تو ایک دن ہے۔ تو ایک خصوصیت جیل کی یہ ہے کہ آدمی اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری خصوصیت جو جیل کی قید خانے کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر آدمی اپنی من چاہی، یعنی جو اس کا دل چاہتا ہے اس طرح وہ زندگی نہیں گزار سکتا، اس طرح وہ نہیں کھا سکتا، اس طرح وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جو رولز ریگولیشن ہیں جیل کے اور قید خانے کے اندر، جس طریقے سے آپ کو کھانا دیا جائے وہی کھانا پڑے گا، اور جس طریقے سے رہنے کے لیے کہا جائے اس طریقے سے رہنا پڑے گا۔ تو دو خصوصیت جیل اور قید خانے کی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں اپنے من کا نہیں کر پاتا، اور نمبر 2 یہ کہ وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ اگر ہم جنت کو دیکھیں تو جنت کی دو خصوصیت خاص طور پر وہاں پر، پہلی بات یہ ہے کہ لائف ان لمیٹڈ ہوگی، لمیٹڈ نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں پر آدمی اپنی من چاہے زندگی گزارے گا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ اب دنیا کی طرح آپ کو یہ چیزیں کرنی اور یہ چیزیں نہیں کرنی۔ وہاں تمام کے تمام دنیا کی جتنی بھی حرام چیزیں تھی وہ بھی حلال ہو جائیں گی، اور حلال چیز تو حلال ہی رہے گی۔ تو یہ دو چیز آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ قید خانے کی بھی دو خصوصیت ہے، جنت کی بھی دو خصوصیت ہے۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ جو مومن ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یعنی یہ بتلا دیا گیا اور میسج دے دیا گیا کہ دیکھو مومنوں اور ایمان والوں، جس نے اللہ پر ایمان لایا اور جس نے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب دنیا کے اندر رہ کر وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ قید خانے میں جس طریقے سے جو آپ کو کھانے کو دیا جاتا ہے وہ کھانا پڑے گا، اور آپ اپنے من سے اپنی لائف نہیں گزار سکتے، اس طریقے سے دنیا کے اندر مومن اپنے ہی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، جو رب کا حکم ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور نمبر 2، ہمیشہ جیل میں نہیں رہنا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، اس کو یہ یاد ہونا چاہیے، ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ہیں، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے، اور یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہونی چاہیے، اور جہاں ہم ہیں وہاں پر اپنی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا حدیث میں کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اس کے برعکس آگے والا جو جملہ ہے حدیث کا کہ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو کافر ہوتا ہے مومن کے مقابلے میں، چاہے وہ خدا کو مانے
اور اس کے علاوہ شرک کرے، یا چاہے سیدھے سرے سے خدا کا انکار ہی کر دے، خدا کو نہ مانے، چاہے ملحد ہو چاہے کافر ہو، تو اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس معنی کر کے کہ جنت کے اندر دو چیزیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو کافر جو ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے، مجھے جانا ہی نہیں ہے یہاں پر، اس لیے وہ اس کے بعد کی جو زندگی آخرت کی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب یہاں پر میں ہوں تو مجھے یہیں رہنا ہے، اس لیے صبح اور شام اپنی کمائی کے پیچھے لگے رہتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر، اپنے گھر والوں کو بہتر، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے لگے رہتا ہے۔ اگر اس کی دنیا بہتر ہو رہی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور اگر دنیا بہتر نہیں ہو رہی ہے فائنینشیل اعتبار سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان کے اعتبار سے آدمی پریشانی میں ہے تو سوچتا ہے میں ناکام ہوں۔ یہ ایک کافر سوچتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، نہ حلال میں تمیز، نہ حرام میں تمیز، نہ کوئی گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، نہ کوئی اس کے نزدیک کسی چیز سے آڑ ہے، بس دو دل چاہا وہ کام کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی، اپنے نفس کی بات ماننا۔ تو یہ یہاں پر ہو رہا ہے جو کافر کرتا ہے۔ تو اب حدیث کو اور اچھے سے سمجھیے، میں اور اچھے سے وضاحت کر رہا ہوں حدیث کی۔ اب حدیث کو واپس سے سنیے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی یہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور اپنی من کی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی گزاروں گا۔ حدیث کا ایک دوسرا میننگ بھی آگے جا کر کہ جب مومن اس طریقے سے زندگی گزار لے گا اور کافر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو پھر کل مر جانے کے بعد اس کے برعکس ہونے والا ہے۔ جس مومن نے دنیا کے اندر قید خانہ سمجھ کے اپنی زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ اس کو اس کے انعام کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب ہوگی، اور جس جنت کے اندر وہ اپنی منچاہی زندگی گزارے گا، اور جس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو کافر دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو یہاں پر اس کے سزے کے طور پر وہاں پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم دی جائے گی، اور جہنم کے اندر وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ میں نے یہ حدیث کیوں بیان کیا آج، کہ کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ میرے پاس کچھ سوالات آئے، اور ابھی جلد ہی ہماری 2-3 کال پر بات ہوئی ہے، اور ان ویڈیوز کو میں نے اپلوڈ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک ویڈیو ہے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، ڈسکشن وتھ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک، ان دو بھائیوں سے بات ہوئی، یہ ویڈیو پوری اپلوڈ کر دی گئی اور آپ نے سنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب سے بات ہوئی، بھی ینگ لڑکا ہے ایک دم، ابھی جلدی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، یہ مورالٹی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب یہ سارے لوگ مسلمان ہیں، لیکن اب مسلمان ہو کر اسلام کے دائرے سے نکل گئے، اور نکل کر سوالات کیا کر رہے ہیں؟ مورالٹی کے اوپر۔ سوالات کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ خدا کے اوپر کر رہے ہیں۔ حدیث میں نے یہاں پر اس لیے سنائی ہے کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ہیں اور ہم آخرت میں نہیں ہیں ابھی، اور ہمارے دماغ میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دارالامتحان ہی ہے، ایگزامینیشن ہال ہی ہے۔ جب ایگزام ہال ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایگزام کے اندر تو آدمی کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ خود سوچئے تھوڑا سا، کہ جب کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی ایگزام جو ہے وہ آپ کا ہے اور ایگزام کی تیاری آپ کو کرنی ہے، دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے، اب اگر اس میں کوئی یہ سوال کرے ایگزام بڑا مشکل ہے، خدا نے تو سب کے لیے ایگزام بڑا مشکل کر دیا ہے، امتحان بڑا مشکل کر دیا ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایگزام سب کے لیے آسان کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اس کی بات مان لیں، سب کے لیے اگر ایگزام آسانی ہو جائے گا تو پھر ایگزام رکھنے کا فائدہ کیا؟ تو کوئی بھی دنیا کے اندر آدمی اگر ایگزام بھی رکھ رہا ہوتا ہے تو کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے، تو ٹیسٹ کب ہوگا؟ جب مشکل بھی چیزیں ہوں گی، آسان بھی ہوگی، صحیح بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی، تاکہ ہم سامنے والے کو جانچ پائے کہ وہ صحیح کہ غلط ہے۔ اس پر اگر یہ آبجیکشن کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، پہلی بات ایگزام میں آسان ہونا چاہیے، اگر آسانی رکھ دیں گے تو پھر ایگزام میں کیوں لے رہے ہیں؟ اور ایگزام کیوں لے رہے ہیں آپ؟ تو اگر ایگزام لینے والے سے سوال کیا جائے کہ ایگزام کیوں لے رہے ہیں آپ، تو یہ سوال آپ کا بھیجا ہوگا، چونکہ بھائی اس کو ایک لوگوں کو چھانٹنا ہے، لوگوں کو جاننا ہے، لوگوں کو پہچاننا ہے۔ اسی طریقے سے رب کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اچھا امتحان کے لیے کیوں پیدا کیا، اچھا اس کا امتحان کیوں لینا ہے، ارے ہمارے امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی مرضی پر آپ کا سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کو نہیں پیدا کرتا تو آپ کو سوال کا حق نہیں تھا، تو آپ کو پیدا کیا تو بھی سوال کا حق نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے اب ہماری جو ذمہ داری اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں پیدا کر دیا ہے اور ہمیں امتحان کی جگہ اللہ نے بھیج دیا ہے۔
اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کا استقبال کروں گا کہ اب یہاں پر آپ غور کریے کہ مومن کے لیے اب یہ قید خانہ ہے، اس لیے ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ ہماری کامیابی یہاں پر کسی مال اور دولت کے اندر نہیں ہے، ہماری کامیابی ایمان کے اندر ہے۔ یعنی ایمان ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں اور اس خدا کے اوپر یقین رکھنا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے تاکہ جو سوالات آ کر پریشان کر رہے ہیں وہ سوالات ہمیں پریشان نہ کریں۔ اور جو دنیا کے اندر عیش و عشرت میں ہے، آج کل سوال اسی لیے ہو رہے لوگوں کو کہ یار یہ تو بہت مالدار ہے، وہ تو اچھے سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، میرے ساتھ ہی سارے مسئلے چل رہے ہیں۔ اس لیے 2 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی، ان لوگوں کا بھی یہی سوال تھا، خصوصاً دونوں کا، کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم ہی کیوں مصیبت میں ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، کسی سے امتحان مشکل بھی ہوتا ہے، کسی سے آسان بھی ہوتا ہے، تو جو امتحان لینے والا ہے اس کو پتہ ہے مجھے کس سے کیسا امتحان لینا ہے۔ آپ کے والد صاحب، اگر آپ کے 2 بھائی ہیں تو کسی بھائی سے مشکل چیز بھی پوچھی جا سکتی ہے، کسی سے آسان بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ والد صاحب ہیں، والد صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا مزاج کیسا ہے۔ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا کس بندے کا امتحان مشکل لینا ہے، کس کا آسان لینا ہے؟ تو وہ خدا ہے، اس کی جو ہے مرضی ہے، چاہے جس کا آسان لے لے، جس کے اوپر فضل کر دے اس کی مغفرت ہی ہو جائے، کس کو کھڑا کہ امتحان لے۔ تو امتحان میں ہر کوئی ہے۔ اب پوائنٹ شوڈ بی نوٹیڈ، یہاں غور کریے، امتحان میں ہر کوئی ہے۔ کوئی مسلمان اگر بہت مالدار ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے بہت مالدار ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ملکوں کا سفر کر رہا ہے، یا وہ کافر ہو کر ساری دنیا کے اندر سفر کر رہا ہے، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ وہ کامیاب ہے، یہ آپ کی نظر میں کامیاب ہے۔ خدا اس کا بھی امتحان لے رہا ہے، چونکہ مال دے کر بھی امتحان لیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، غریبی کے اندر ہے، تو اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، دونوں امتحان کے اندر ہے۔ تو کبھی بھی یہ دماغ میں نہ لائیے کہ جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بہت اچھی پراپرٹی ہے، بہت مالدار ہے، بڑا ملکوں کا سفر ہو رہا ہے، یہ تو کامیاب ہے۔ یہ تو آپ کی نگاہ میں کامیاب ہے، وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ اور اسی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ ہم مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال دیا اور اگر سرکشی کی، نافرمانی کی، اور اتنی نافرمانی کی کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، تو اللہ نے خود کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، خوف کھایا، اور اپنی زندگی کو اپنے خواہشات نفس سے بچا کر، روک کر گزار رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کبھی نہ سوچے کہ جو ملحد ہے، جو ایتھیس ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ملکوں کا سفر کر رہا ہے، مست چیزیں کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ مسلمان ہے، بڑی کامیابی زندگی ہے، بڑا لبرل ہے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ اور جو مسلمان اپنے آپ کو ادنا سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ دونوں امتحان کے درجے کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب کون کامیاب ہوگا، کون نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ہیں، اور ہماری کامیابی کا جو ذرائع ہیں، جو کامیابی کے راستے بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں اس پر ایمان لانا، اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگانا، برے کاموں سے بچانا، یہ آپ کا بیسک جو ہے سولوشن ہے جنت میں جانے کا اور کامیاب ہونے کا۔ الحمدللہ اس پہ ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو۔ اور جو ملحد ہے، جو لبرل ہے، جو اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں تو اگرچہ دنیا کے اندر آپ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہوں گے، لیکن رب کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے، اور رب کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ مختصر آج کی گفتگو تھی۔